دوستو یہ کہانی ایک ایسی ملکہ کی ہے جس ملکہ کی ہر رات رنگین رات گزرا کرتی تھی۔ ہر صبح ایک رنگین صبح، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس ملکہ کے جو چمنستان ہے، جو اس کی خوابگاہ ہے، اس خوابگاہ کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی نوجوان اس کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف ہوتا تھا۔ یہ ایک ایسی ملکہ تھی جس ملکہ کے ساتھ مباشرت کرنے سے پہلے اس کے تمام وزیر اور اس کے وزیروں کے ساتھ اس کے تمام اشرافیہ وہ پورے شہر میں جا کر پھیل جاتے، ڈھونڈتے، جو سب سے نمایاں اور سب سے خوبصورت نگینہ ہوتا اس کو تلاش کر کے لاتے اور پھر اسے ملکہ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ ملکہ اس کو ٹیسٹ کرتی اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہم بستری کرتی۔ یہ سارے معاملات کافی عرصے سے چل رہے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شدت میں، ان کی انٹینسٹی میں مزید سے مزید بہتری آ رہی تھی۔ وہ وقت دور نہیں تھا جب یہ ملکہ اپنے انہی حرکتوں کی وجہ سے پورے ملک کو دنیا میں بدنام کر دیتی کہ اس ملکہ کا جو شوہر تھا، یعنی کہ جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ تک یہ خبر پہنچ گئی اور اس نے بڑے ہی زبردست طریقے سے اس ملکہ سے اپنی جان چھڑائی۔ دوستو یہ سٹوری بڑی مزیدار ہے، کس طریقے سے ملکہ پکڑی گئی اور ملکہ کا جو شیوا ہے یہ تھا کیا، اور ملکہ کس طریقے سے لوگوں کو رام کیا کرتی تھی۔ یہ ساری داستان آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ دوست احباب کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل اسپاٹ آن کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پر کلک کرنا اور آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کرنا آپ تمام احباب ہرگز نہ بھولیے گا۔ اور اب ہم چلتے ہیں اس انفارمیٹیو ویڈیو کی جانب جو آپ تمام احباب کے لیے ہم لوگ اسپیشلی لے کر آئے ہیں۔ اچھا دوستو، یہ جو ملکہ تھی، اس ملکہ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اس کی جو شادی ہے وہ بڑی چھوٹی عمر کے اندر ہو گئی۔ جب چھوٹی عمر میں اس ملکہ کی شادی ہوئی تو اس ملکہ نے ایک چیز تو سمجھ لی کہ دنیا میں اگر میں نے زندہ رہنا ہے اور پوری آب و تاب کے ساتھ رہنا ہے تو جو زندگی کے مزے ہیں وہ لوٹے بغیر زندگی بہتر طریقے سے گزاری نہیں جا سکتی۔ یہ چیزیں جب ملکہ کے دماغ میں آئیں تو ملکہ نے حتیٰ الامکان وہ ہر حرکت کرنا شروع کر دی جس حرکت کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ایک زبردست قسم کی زندگی اور ایک زبردست قسم کا مزہ دے سکتی تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ مزوں کے اندر سب سے بڑی جو ڈگری ہے وہ سیکچول ایکٹیویٹیز کی ہے، لہٰذا اس ملکہ نے اپنے وزیروں کو شہر کے اندر بھیج دیا کہ تم جاؤ اور جا کر یہاں سے خوبصورت قسم کے لڑکے جو ہیں ان کو گھیر کر لے کر آؤ تاکہ میں ان لڑکوں کے ساتھ مباشرت کر سکوں، لیکن کوشش کرنا کہ جب ان کو میرے پاس لے کر آؤ تو پہلے اچھی طرح ان کی چھان بین کر لینا کہ کیا وہ میرے لائق ہیں بھی یا نہیں۔ اب جب وہ لڑکے جاتے، یعنی کہ وہ جو لوگ ہیں وہ پورے شہر کے اندر پھیل جاتے تو وہ شہر کا سب سے خوبرو، سب سے حسین اور سب سے طاقتور لڑکا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ جب اس لڑکے کو وہ گھیر کر لاتے تو لا کر وہ اسے ملکہ کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ ملکہ اس لڑکے کی اچھی خاصی طرح جو ہے وہ پہلے آؤ بھگت کرتی، اسے بہترین کھانے کھلاتی اور پھر اس کے بعد اپنا آپ اس لڑکے کو سونپ دیتی۔ وہ لڑکا پوری رات ملکہ کو خوش کرتا اور صبح جانے سے پہلے ملکہ اس لڑکے کو قتل کر دیتی اور اس لڑکے کا جو جسم ہے بالکل اسی طرح کا ایک مجسمہ بناتی اور اس مجسمے کو اپنے گھر کے اندر کسی ایک جگہ پر ٹانگ دیتی۔ یہ حرکتیں ملکہ نے کافی عرصے سے شروع کر رکھی تھیں اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید سے مزید انٹینس ہوتی جا رہی تھیں۔ ناظرین، وہ وقت دور نہیں تھا جب پوری سلطنت کے اندر یہ پیغام پھیل جاتا کہ جتنے بھی حسین مرد ہیں وہ یہاں سے بھاگ نکلیں اس سے پہلے کہ وہ سب کے سب ملکہ کے فطور کا شکار ہو جائیں۔ ہر لڑکا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا لیکن کوئی بھی لڑکا ملکہ کی نگاہوں سے اتنا اوجھل نہ ہو سکتا کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کر کے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر کے جس حرکت کے ذریعے وہ لڑکے کا دامن جو ہے وہ گندا ہو جائے، اسے قتل کر کے اس کا مجسمہ بنا دے۔ اب ایک دن یوں ہوا کہ بادشاہ اپنے محل سے دور کسی جگہ پر چلا گیا اور کسی خصوصی کام کی وجہ سے اس کو 1 مہینے تک گھر سے دور رہنا پڑا۔ اس دوران ملکہ نے دوبارہ اپنے وزراء کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ سلطنت میں پھیل جاؤ اور کوئی اور خوبرو لڑکا ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب ایک لڑکا وہ لوگ ڈھونڈ کر لائے لیکن یہ لڑکا اس ملکہ کو بہت زیادہ پسند آ گیا۔ اب مزے کی بات یہ تھی کہ یہی لڑکا جو ہے یہ ملکہ کی سب سے زیادہ کلوز کنیز جو ہے اس کا بھی بوائے فرینڈ تھا، یعنی کہ یہ اس کا بھی عاشق تھا۔ یہ دونوں آپس میں پیار محبت کی پینگیں چڑھا رہے تھے اور ملکہ جو ہے وہ اس کباب میں ہڈی بن کر آ گئی۔ اب جب یہ داستان ہوئی تو ان کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی قسم پرسی کی جو ہے وہ حالت پھیل گئی اور ان کو سمجھ نہ آئے کہ اب فیوچر میں کیا جائے۔ ملکہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ آپ فوری طور پر سلطنت پہ جائیں اور جا کر ایک لڑکے کو ڈھونڈ کر لائیں جس لڑکے کی بھوری بھوری آنکھیں ہیں، اس لڑکے کے ہونٹ بہت ہی پیارے ہیں۔ مخملی آنکھوں والا یہ لڑکا تمہیں سلطنت کے اس پار ملے گا جس پار کشتی رانی ہوا کرتی ہے۔ آخرکار کافی ساری سلطنت جو ہے اس کے اندر چھان بین کی گئی اور لوگوں نے ڈھونڈا اور کافی زیادہ جو دقت ہے وہ ان کو پیش بھی آئی، لیکن الٹیمیٹلی وہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ لڑکا ڈھونڈ لیا گیا تو اس لڑکے کو بادشاہ سلامت جو ہے ان کی غیر موجودگی میں ملکہ نے اپنے محل کے اندر بلا لیا۔ اب بلانے کے بعد ملکہ نے اس کو ڈائریکٹلی اپنی خوابگاہ کی جانب بلا لیا۔ جب وہ خوابگاہ کے پاس آیا تو ملکہ نے سب سے پہلے اس کی محبوبہ کو اس کے سامنے لا کر
اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ جب اسے قتل کر دیا گیا تو وہ لڑکا ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ واپس ہوش میں آیا تو ملکہ نے کہا، دیکھو جو شخص میرے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کو، اپنے پیار کو شیئر کرتا ہے تو ملکہ اس کا انجام کچھ اس انداز سے دیتی ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مستقبل میں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، تمہاری بھی گردن اسی طرح کاٹ دی جائے؟ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ تو ملکہ فوری طور پر اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن دوستو یہاں پر ایک چیز بڑی ہی عجیب ہوئی۔ وہ یہ ہوئی کہ وہ لڑکی، جس لڑکی کے عشق میں یہ لڑکا مبتلا تھا، اسی لڑکی کے عشق میں ایک وزیر بھی مبتلا تھا، جس نے فوری طور پر یہ بہتر سمجھا کہ بادشاہ تک پروانہ بھیج دیا جائے، بادشاہ تک پیغام بھیج دیا جائے اور بادشاہ کو بلا لیا جائے محل میں کہ آپ کی پیٹھ پیچھے ملکہ اس طرح کی حرکتیں کرتی پھر رہی ہے اور آپ کے جاہ و جلال اور آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت کی بجائے اس کو ذلیل کر رہی ہے۔ خیر جب بادشاہ تک پیغام پہنچا تو بادشاہ آنن فانن فوراً اپنے محل کے لیے واپس آ گیا۔ جب وہ اپنے محل پر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی ملکہ کسی دوسرے کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ جب یہ معاملہ دیکھا گیا تو بادشاہ کو فوری طور پر ساری داستان پتہ چل گئی کہ یہ ملکہ کسی ایک لڑکے کو، کسی خوبرو جوان کو اپنے ساتھ محل میں لاتی ہے، اس کے بعد اس کو صبح کے وقت قتل کر دیتی ہے اور پھر اس کا ایک مجسمہ بنایا جاتا ہے تاکہ یہ ملکہ کے ٹرمف کی نشانی رہے کہ اس نے ان لوگوں کو تسخیر کیا ہے۔ اب بادشاہ پوری رات ایک عقب میں بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھتا ہے کہ ملکہ کیا کیا کرتی ہے، اور پھر اگلے ہی روز بادشاہ سلامت اسی ملکہ کا ایک تابوت بنانا شروع کرتے ہیں۔ جب ساری رات ملکہ اپنے معاملات طے کر کے جب صبح کو جاگتی ہے تو بادشاہ سلامت ایک دم سے سامنے سے نمودار ہوتے ہیں اور وہ لڑکا اپنی جان کی امان پا جاتا ہے۔ ملکہ اس سے پہلے کہ اس کا سر قلم کرتی، بادشاہ وہاں پر موجود تھا۔ بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ کیا تم بتانا پسند کرو گی یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ اب وہ آگے سے کوئی جواب نہ دے سکی اور آئیں بائیں دائیں شائیں باتیں کرنا شروع ہو گئی۔ تو بادشاہ سلامت نے فوری طور پر اپنے جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلانے کے ساتھ ہی ایک بہت ہی مایہ ناز پینٹر کو بلایا۔ ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے جلاد جو ہے وہ اس ملکہ کی گردن پر ایک کلہاڑا رکھے گا، لیکن تب تک اس کی گردن نہیں اتارے گا جب تک یہ پینٹر ملکہ کی ایک تصویر نہیں بنا لیتا اور ایک سکلپچر آرٹسٹ ملکہ کا ایک مجسمہ نہیں بنا لیتا۔ آپ نے اسے مکمل طور پر قتل نہیں کرنا۔ یہ بات جب کر لی گئی تو فوری طور پر اب ملکہ کو قتل کرنے کی جو ہے وہ وہ سارا سیناریو سٹارٹ ہو گیا۔ اب اس ملکہ کو پوری سلطنت کے سامنے سب سے پہلے اس کی پینٹنگ بنائی گئی، اس کے بعد اس کا بت بنایا گیا اور پھر جلاد نے اس کا سر قلم کر دیا۔ دوستو اس پوری کہانی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنا بھی ظلم کیوں نہ کر لیں، ایک وقت آتا ہے جس وقت میں آپ تمام لوگوں کو کسی نہ کسی طور پر اپنے آپ کو خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے اپنی زندگی بہتر طریقے سے نہیں گزاری یا کم از کم ان پیمانوں پر نہیں گزاری جن پیمانوں پر ایک اچھا اور ایک نیک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی زندگی تباہ و برباد کر لی۔ دوستو اسی طریقے سے تاریخ کے اندر بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اور کئی عورتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں بے تحاشا ہوئی ہیں۔ جیسے کہ مصر کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا رہا ہے کہ ایک ٹریجڈی کوئین جو ہے وہ مصر کے اندر پائی جاتی تھی جس کا نام تھا انکسنامون۔ اب وہ اپنے باپ کی ہوس کا نشانہ بنی، پھر اپنے بھائی کی، پھر اس کے بعد اپنے نانا کی۔ ایسا واقعہ نہ تو پہلے کبھی تاریخ میں رونما ہوا تھا اور نہ ہی اس کے بعد ہوا ہے۔ اس کا عالیشان مقبرہ گزشتہ صدی میں دریافت ہوا۔ لیکن دوستو معاملہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی کام ہو جائے بنیاد سے کہانی شروع کی جاتی ہے، اور انکسنامون کی بھی اگر کہانی دیکھی جائے تو وہ جب شروع ہو گئی تو شروع میں تو اس کے پرابلمز تھے، لیکن الٹیمیٹلی اس ملکہ نے اپنی سلطنت پر اس قدر عذاب ڈھانا شروع کیا، اس قدر اس سلطنت کے اوپر جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو مسلط کرنا شروع کیا اور چیزوں کو برے طریقے سے چلانا شروع کیا کہ الٹیمیٹلی وہ پوری کی پوری سلطنت اس کے ساتھ نفرت کرنا شروع ہو گئی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کتنی بھی زیادتی کیوں نہ ہو جائے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنے اوپر ہوئی ہوئی زیادتی کو لوگوں کے اوپر مسلط کرنا شروع کر دیں۔ خیر دوستو آج کی ہماری اس انفارمیٹیو ویڈیو سے اتنا ہی۔ اسپاٹ آن کو آپ تمام یہ احباب بہت پیار دیتے ہیں، اپنے پیار سے نوازتے ہیں، آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا
اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پر کلک کرنا اور آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کرنا، ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اور پاکستان کے وہ تمام گمنام ہیروز جن کی وجہ سے پاکستان کی عام عوام رات کو سکون کی نیند سوتی ہے، ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاکستان زندہ باد اور ISI زندہ باد کا نعرہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لگائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو سے دیجیے اجازت، اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔